السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ خریدار غلام خرید رہے تھے اور فروخت کرنے والے بلند آواز میں گاہکوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ منڈی میں ہر رنگ، نسل اور ہر عمر کا غلام موجود تھا۔ یہ عرب کی مشہور منڈی تھی جس میں دور دراز سے غلام بکنے کے لیے آتے تھے اور خریدار بھی بڑی تعداد میں منڈی کا رخ کرتے تھے۔ انمار مکہ شہر کی بڑی معروف خاتون تھی۔ اس کا تجارت کا کاروبار تھا جو مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ویسے تو اس کے پاس مال و دولت اور غلاموں کی کثرت تھی، لیکن پھر بھی اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی چھوٹی عمر کا غلام مل جائے جو اس کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا رہے۔ غلام کی ضرورت ہی اسے منڈی میں کھینچ لائی۔ منڈی میں بہت سے غلام موجود تھے۔ بیچنے والے اپنے اپنے غلاموں کو قطار میں کھڑا کر کے آوازیں لگا رہے تھے اور خریدار غلاموں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے اور فروخت کرنے والوں سے غلام کے کام اور علاقے کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ انمار بھی قطار در قطار کھڑے غلاموں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ جس چیز کی تلاش میں تھی وہ اسے مل گئی۔ اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا۔ صحت مند بچے کے چہرے سے شرافت کا نور ٹپک رہا تھا۔ بچہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ یہ اس کے کھیل کود کے دن تھے، مگر وہ غلام تھا، منڈی میں بکنے کے لیے کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں ہی بچہ انمار کے دل کو لگا۔ پسند آتے ہی اس نے مالک سے بات کی۔ قیمت طے ہوئی اور وہ ادائیگی کر کے بچے کو گھر لے آئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گھر پہنچتے ہی انمار نے بچے سے پوچھا۔ خباب، بچے نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے باپ کا نام؟ ارد۔ کہاں سے آئے ہو؟ نجد سے۔ کیا تم عربی ہو؟ ہاں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو تمیم سے۔ پھر تم غلام کیسے بن گئے؟ خباب کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ اسے اپنے بچپن کے حسین دن یاد آ گئے جب وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ماں باپ اور بہن بھائیوں میں خوش رہتا تھا۔ وہ آزاد تھا، جو چاہتا کھاتا، جو پسند آتا وہ کرتا۔ تم مکہ کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے آئے اور یہاں منڈی میں کیسے؟ انمار نے دوبارہ پوچھا تو خباب خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ انمار کے سوال پر اس نے ایک سرد آہ بھری، پھر دکھی لہجے میں بولا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بنو تمیم کے جس محلے میں ہم رہتے تھے، عرب کے کچھ لٹیروں نے اس محلے پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے گھروں میں موجود تمام سامان لوٹا، بڑے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جس ڈاکو کی قید میں تھا، اس نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا اور میں آزاد آدمی سے غلام بن گیا۔ جس آدمی نے مجھے خریدا، اس نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا، پھر اگلے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اسی طرح بکتے بکاتے میں اس منڈی میں پہنچ گیا اور آج آپ مجھے خرید کر لے آئی ہیں۔ انمار نے خباب کی درد بھری کہانی سنی تو اداس ہو گئی۔ خباب کی عمر چھوٹی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے بہت دکھ درد سہے اور کئی افراد کی غلامی میں رہ کر بہت کچھ سیکھ لیا۔ اس میں صلاحیت تھی اور وہ کچھ کرنے کا عزم بھی رکھتا تھا۔ انمار نے اس کی صلاحیتوں کو بھانپ کر اپنا ارادہ بدلا اور گھر کا کام کاج کروانے کی بجائے اسے مکہ کے مشہور اسلحہ ساز آدمی کا شاگرد بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور خباب آہستہ آہستہ اسلحہ سازی میں مہارت حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک روز وہ بھی آیا کہ خباب ایک ماہر اسلحہ ساز بن گیا۔ لوگ دکان پر آ کر اس کی تلواریں دیکھتے اور پسند کرتے تھے۔ جب اسے تلوار بنانے میں اس قدر مہارت ہو گئی کہ وہ اکیلا کام کر سکتا تھا اور عرب میں اس کی تلواریں بھی مشہور ہو گئیں، تو
تو انمار نے اس بازار میں ایک دکان کرایہ پر لی اور خباب کو اس دکان پر تلوار بنانے اور بیچنے کا کام سونپ دیا۔ انمار نے جس خباب کو چھوٹی عمر میں منڈی سے خریدا تھا، اب وہ جوانی کی حدوں کو چھونے لگا تھا اور مکہ میں اس کی شہرت دن بدن پھیل رہی تھی۔ ایک روز خباب دکان پر ہی تھا کہ اس کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، خباب، سنا ہے بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا واقعی؟ خباب نے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا۔ ہاں، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بت کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دیتے، سب کام اللہ کرتا ہے جو آسمانوں پر ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لہذا بتوں کی بجائے اس اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ خباب نے قریش کے نوجوان کو کچھ جواب تو نہ دیا، البتہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا۔ یہ تو بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اسی شام خباب نے دکان بند کی تو انمار کے گھر جانے کی بجائے سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب چپ چاپ چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے۔ انہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ دین اسلام کی سچی باتیں دل میں گھر کر گئیں تو وہ مجلس میں اٹھے اور پکار کر کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسے چھپانے کی بجائے علی الاعلان کہا کہ آج کے بعد میں مسلمان ہوں۔ یہ اعلان بنو خزاعہ کے ایک نوجوان نے سنا تو بھاگم بھاگ انمار کے پاس گیا اور کہا، انمار، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے غلام نے کیا کام کیا ہے؟ کیوں، کیا کیا ہے خباب نے؟ خباب بے دین ہو گیا ہے، نوجوان نے بے دھڑک جواب دیا۔ یہ سنتے ہی انمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انمار اپنے بھائی سبا بن عبد العزیٰ کے پاس گئے اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سبا بھی خباب کے ایمان لانے کی خبر سن کر سیخ پا ہو گیا۔ وہ اس وقت تیش سے اٹھا اور خباب کی دکان پر پہنچ گیا۔ خباب، سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں، بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے جواب دیا، کیا تم نے بنو ہاشم کے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں شروع کر دی؟ سبا نے تل ملاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اصل میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ اب چونکہ میں ایک اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اس لیے میں نے تمام بت بھی پھینک دیے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اپنا جواب بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ سبا نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا یوں اظہار اور اپنے خداؤں کی نفی برداشت نہ کر سکا۔ سبا کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے انہوں نے بھی جو ہاتھ آیا دکان سے اٹھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف سے گھونسوں، ڈنڈوں اور لوہے کی سلاخوں سے پیٹا جا رہا تھا اور ظالموں نے انہیں اس قدر مارا کہ وہ اتنی مار برداشت نہ کر سکے، لڑکھڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے جسم پر ہر طرف زخموں کے نشان تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دکان پر بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پڑنے والی مار کی خبر پورے مکہ میں گھوم رہی تھی۔ ایک غلام کی جرت اور انہیں یوں مارنے پر جو سنتا وہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ قریش کے سرکردہ لوگوں تک خبر پہنچی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت شروع کی ہے، تب سے کئی آدمی اس کے ساتھ ملے تو ہیں،
لیکن یوں علل اعلان، یوں برملا ہمارے بتوں کو برا کہنے کی جرت آج تک انہیں نہیں ہوئی۔ ایک لوہار غلام سے یہ توقع ہرگز نہ تھی۔ قریش کے سردار نے مجلس میں بیٹھے آدمی سے کہا۔ اسی روز قریش کے تمام سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ انہیں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو مشاورت کے لیے وہ اس جگہ جمع ہوتے تھے۔ میٹنگ شروع ہو گئی کہ اس نوجوان سے کیسے نمٹا جائے تاکہ کسی اور کو ہمارے جھوٹے خداؤں کی توہین کرنے کی جرت نہ ہو۔ اجلاس کی صدارت ابو سفیان بن حرب، ابو جہل اور مغیرہ کا بیٹا ولید کر رہے تھے، جبکہ سرداروں کے علاوہ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی مالکہ ام انمار اور اس کا بھائی سبا بھی اپنے حواریوں کو لیے بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے۔ اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس قبیلے کا فرد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لائے، وہ قبیلہ نہ صرف اس نوجوان کا بائیکاٹ کرے بلکہ اسے ہر طریقے سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، چاہے اسے مارنے کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔ ابو جہل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر کے چپ ہوا تو مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو اس بات سے کوئی اختلاف نہ تھا، گویا کہ سب کی بات اکیلے ابو جہل نے کہہ دی تھی۔ جو ہی مجلس ختم ہوئی، فیصلے کے تحت سبا بن عبد العزیٰ نے اپنے قبیلے کے سرکش شریر نوجوانوں کو ساتھ لیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روز کی طرح دکان پر بیٹھے تلواریں بنا رہے تھے۔ سبا نے دکان پر جاتے ہی گرجدار آواز میں کہا، خباب ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، لہذا چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیے۔ سبا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مکہ سے باہر کھلے میدان میں آ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کے دن، سورج کی تپش سے میدان میں پڑے ریت اور پتھر جھلس رہے تھے۔ خباب کپڑے اتار دو، سبا نے غصیلے لہجے میں حکم دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے قمیص اتار دی۔ یہاں لیٹ جاؤ، سبا نے گرم ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ جھلستی ہوئی ریت پر لیٹ گئے۔ سبا نے پاس کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا۔ وہ اشارہ پاتے ہی ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھا لائے۔ پتھر خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھ دو۔ سبا نے لڑکوں کو نیا حکم دیا۔ حکم پاتے ہی لڑکے بڑھے اور انہوں نے بھاری بھرکم پتھر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ سبا نے لاٹھی اٹھائی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جب تھک گیا تو اس نے لڑکوں کو حکم دیا، وہ بھی بے رحمی سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹنے لگے، مارنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے مار کھاتے رہے۔ ان کے جسم پر لگے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ جب مارتے مارتے لڑکے بھی تھک گئے تو سبا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کراہ رہے تھے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، خباب اب بتاؤ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ ہماری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کریں۔ سبا نے سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ پیٹنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حق کی خاطر، سچی خاطر، دین اسلام کی خاطر پھر مار کھانے لگے۔ مارتے مارتے سبا کی ہمت جواب دے گئی تو بولا، ہاں اب بتاؤ لات و عزیٰ کیا ہیں؟
حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، پتھر کے بت ہیں اور کچھ نہیں، یہ نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صبا جواب سنتے ہی آپے سے باہر ہو گیا، طیش میں آ کر بولا، غصے میں آ کر بولا، لڑکو ذرا اسے گستاخی کا مزہ چکھاؤ۔ نوجوانوں کا ٹولہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر پھر ٹوٹ پڑا اور انہیں گھونسوں، سلاخوں اور پتھروں سے پیٹنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے، ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا پہاڑ بنے، مار کھاتے اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ صبا اور قریش مکہ کا یہ روز کا معمول بن گیا۔ سورج جو ہی تپتا اور اس کی گرمی سے ریت گرم ہوتی، صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں لے جاتا اور انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا اور پیٹنا شروع کر دیتا۔ ایک روز حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بازار سے گزر ہوا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے، دکان سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ان کی مالکہ ام انمار ادھر آ نکلی۔ اس نے اپنے غلام حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو تل ملا اٹھی۔ جو ہی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، وہ غصے سے بھری ہوئی اپنے بھائی صبا کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور انہیں وہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ صبا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹنا بند کیا اور دکان کے اندر گیا، بھٹی سے گرم انگارے نکالے، انہیں زمین پر بچھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ ام انوار کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ بھٹی سے گرم سلاخ نکال لائی اور جھلستی ہوئی سلاخ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھ دی۔ ام انمار کا ظلم اس قدر بڑھا کہ وہ آئے روز گرم سلاخوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم داغنے لگی۔ صبا انہیں دہکتے انگاروں پر لٹا کر پتھر رکھ دیتا۔ ایک روز جب دونوں بہن بھائی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ، جیسے یہ مجھے سزا دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کو چند روز ہی نہ گزرے تھے کہ ام انمار کو دورہ پڑا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور وہ درد کی وجہ سے چیخنے چلانے لگی۔ ام انمار کو سر درد کا دورہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑنے لگا۔ جب سر درد کی تکلیف ام انمار کی برداشت سے بھی زیادہ ہو گئی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ام انمار کے بیٹوں نے ماں کو درد سے کراہتے دیکھا تو اٹھا کر حکیم کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں حکیم داغنے سے علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ ام انمار کے لیے بھی انہوں نے یہی دوا استعمال کی اور آگ میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ام انمار کے سر پر لگاتے۔ یوں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی اور ام انمار کو اس کے کیے کی سزا کی جھلک دنیا میں ہی دیکھنا پڑی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی خاطر دکھ اور تکلیفیں سہتے رہے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت نہ چھوڑا۔ ان کی اس قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نگاہوں میں وہ بڑی عزت رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی زمین پر بچھی ہوئی تھی جو مسند خلافت کہلاتی تھی۔ خلیفہ اس پر بیٹھے کام کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ سلام کی آواز سے کام کرتے خلیفہ کے ہاتھ رک گئے۔ خلیفہ نے سر اوپر اٹھایا تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ مسند خلافت سے اٹھے اور آنے والے فرد کو بڑے پرتپاک سے ملے
اور اپنے برابر مسند خلافت پر بٹھایا۔ پھر آہستگی سے بولے، اس مسند پر بیٹھنے کے حقدار دو افراد ہیں، ایک بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ربیع الاول یکم ہجری کو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تھی۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن ارد سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں شمار ہوتے تھے۔ وہ انتہائی صابر، بردبار، مصائب کو برداشت کرنے والے، فداکار، جانثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا کہ جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ درہم و دینار گلی میں ایک ایسی جگہ رکھ دیتے جس کا ضرورت مندوں، فقراء اور مساکین کو ہی پتہ تھا۔ نہ تو اس پر کسی کو نگران مقرر کیا اور نہ تالا لگایا۔ ضرورت مند ان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادا کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں کوفہ میں اقامت پذیر ہو گئے اور وہیں کوفہ میں پیٹ کی تکلیف سے شدید بیمار ہو گئے۔ علاج کی غرض سے 7 جگہ سے پیٹ داغا گیا۔ انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور فرمانے لگے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کی دعا کرتا۔ اس نازک حالت میں کچھ دوست بیمار پرسی کے لیے آئے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، ابو عبداللہ خوش ہو جائیے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد حوض کوثر پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات کرو گے۔ یہ سن کر ان پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب پاس بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا، واللہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تم نے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی اجر نہیں پایا، یعنی دنیا میں انہوں نے اپنے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں پایا، آخرت میں انہوں نے یقیناً اپنا اجر پا لیا ہوگا، لیکن ہم ان کے بعد رہے اور دنیا کی نعمتوں سے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہیں وہ ہمارے اعمال ثواب ہی میں نہ محسوب ہو جائے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سامنے کفن لایا گیا تو اشک بار ہو کر بڑی حسرت سے فرمایا، یہ تو پورا کفن ہے۔ افسوس کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چھوٹی سی چادر میں کفنایا گیا جو ان کے تمام بدن کو بھی نہیں ڈھانپ سکتی تھی۔ پھر انہوں نے وصیت کی کہ اہل کوفہ کے معمول کے مطابق مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا، بلکہ میری قبر شہر کے باہر کھلے میدان میں بنانا۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور اس وقت ان کی عمر 72 سال کے لگ بھگ تھی اور وصیت کے مطابق شہر سے باہر سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے بھی اپنی میتوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے بعد سن 37 ہجری میں اپنے دارالخلافہ کوفہ واپس تشریف لائے تو شہر کے باہر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر 7 قبروں پر پڑی۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کس کس کی قبریں ہیں؟ جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو یہاں کوئی قبر نہ تھی۔ جواب ملا، اے امیر المومنین،
وہ پہلی قبر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن ارد کی ہے، جنہیں ان کی وصیت کے مطابق سب سے پہلے یہاں دفن کیا گیا۔ باقی قبریں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اپنے وقت کے اس برگزیدہ ترین نیک ترین انسان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے: خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو۔ وہ برضا و رغبت اسلام لائے اور اپنی خوشی سے ہجرت کی، ساری زندگی جہاد میں گزاری اور راہ حق میں سخت سے سخت مصیبتیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ خدا بند کریم ان کی لحد پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، آمین۔